خوف پیدا کر دیا جائے، مٹ جائے گناہوں کا تصور ہی جہاں سے، گر ہو جائے یقین کہ خدا دیکھ رہا ہے۔ بندہ گناہ نہیں کرتا، اور یہ تین علاج ہیں اس کے جو کائنات کے رب نے سورہ ملک میں بیان کیے ہیں۔ آج اللہ فرماتے ہیں وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ۔ حضرات اس آیت میں ترجمہ سنیے، رب فرماتے ہیں وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، تم چھپا کر باتیں کرو یا اونچی آواز میں باتیں کرو، إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ رب تو وہ ہے جو تمہارے سینوں کے راز سے بھی واقف ہے۔ الا یعلم من خلق، کیا جس نے پیدا کیا ہے وہ نہیں جانتا؟ کہ جس نے بنایا ہے اسے نہیں پتا تم کیا کرتے ہو؟ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، اس حال میں کہ تمہارا رب بڑا باریک بین ہے اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ حضرات اسے ہم اپنے موبائل فون پہ اپلائی کریں۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، تم چپ کے بات کرو یا اونچی آواز میں بات کرو، تم ہینڈ فری لگا کے بات کرو یا اوپن سپیکر پہ بات کرو، تم بازار میں بات کرو یا تنہائیوں میں بات کرو، تم جہاں بھی چاہو جو بھی کرو کر لو جو کرنا ہے، لیکن یاد رکھنا انہ علیم بذات الصدور۔ ہاں تمہاری چیٹ، تمہارے میسجز، تمہاری یوٹیوب، تمہاری فیس بک کی تصویریں، تمہاری یہ شیئرنگ، تمہاری یہ فارورڈنگ، تمہاری گوگل کی سرچ، تمہاری لائکنگ، یہ پوری کی پوری انٹرنیٹ کی دنیا، یہ پوری کی پوری تمہارے موبائل کی میموری اور تمہارے موبائل کی سکرین، انہ علیم بذات الصدور، وہ تمہارا رب ہے، وہ تمہارا رب ہے جو تمہارے موبائل کی دنیا، یہ لمبے لمبے پیکجز پر لگی کال تم جو بھی کرو، لیکن یاد رکھنا یہ تمہاری کالیں، یہ تمہارے میسج، ہاں یہ ساری چیزیں تم جس طرح کال کرتے ہو، جو تم بولتے ہو وہ سنتا ہے، جو تم کرتے ہو وہ تو دیکھتا ہی ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، وہ تو جس نیت سے تم نے پیکج لگایا ہے وہ رب تو تمہارے دل کی نیتوں اور دھڑکنوں سے بھی واقف ہے۔ اب اس کے بعد اور کیا رہ جاتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اور لقمان حکیم، سید لقمان حکیم رحمہ اللہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اے میرے بیٹے، اگر تمہارا کوئی عمل انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اگر تمہارا کوئی عمل، تمہارا کوئی قول، تمہاری کوئی بات ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ہے، اور فی السماوات، تم آسمانوں میں چلے جاؤ یا آسمان کی بلندیوں میں چلے جاؤ، زمین کی گہرائیوں میں بھی چلے جاؤ، یأتی بها اللہ، اللہ وہ قیامت کو تمہارے سامنے کر دے گا۔ وہ اللہ جانتا ہے اس نے کس نیت سے موبائل پہ ایزی لوڈ کیا ہے، وہ رب جانتا ہے اس نے کس نیت سے اپنے موبائل کا پیکج لگایا ہے، وہ رب جانتا ہے اس نے کس نیت سے یہ نمبر ڈائل کیا ہے، وہ رب جانتا ہے۔ یہ ظاہر میں تو کہتا ہے میرا بات کرنے کا ارادہ ٹھیک ہے، میری نیت بڑی اچھی ہے، لیکن علیم بذات الصدور جانتا ہے کہ اس کے سینے کے اندر کی حقیقت کیا ہے۔ دوسرا علاج، پہلا علاج کیا ہے؟ اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، اور یہ کیسے پیدا ہوگا؟ یہ قرآن کو پڑھنے سے پیدا ہوگا، قرآن کو سیکھنے سے پیدا ہوگا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جب بے چینی ہو تو قرآن پڑھ لیا کرو، اور قرآن کو سیکھنے اور سکھانے کی جو جگہ ہیں یہ مساجد ہیں، یہ مدارس ہیں، یہ اللہ اکبر ادارہ، یہ آپ کے پاس غنیمت ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ آئیں خود بھی آ کر یہاں کے اساتذہ سے استفادہ کریں، ورنہ پھر جب دلوں سے رب کا ڈر نکل
بگڑ جائے گا تو پھر بہاولپور یونیورسٹی کا واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ 5000 عزتوں کو پامال کرنے والا بھی کل کی خبر ہے کہ باعزت بری ہو گیا اس ملک میں، نہ آسمان گرا نہ زمین پھٹی۔ یہ سوشل میڈیا نے عزتوں کو کہاں تک پامال کر دیا، یہ سوشل میڈیا نے ہماری پرائیویسیوں کو ختم کر دیا۔ پہلے کبھی اگر کوئی جرم ہوتا بھی تھا، کوئی بے حیائی کرتا بھی تھا، اسے سرے بازار یوں اچھالا نہیں جاتا تھا۔ آج سوشل میڈیا ہے، چھوٹی سی بات ہوئی تو یوں پوری دنیا میں پھیل گئی۔ اس سے بچ جائیے نوجوانوں، یہ بات یاد رکھنا، اپنے کردار کو موسم سے بچا کے رکھنا، لوٹ کے آتی نہیں پھول میں خوشبو دوبارہ۔ یہ جوانی وہ پھول ہے جو ایک بار مسلا گیا، یہ تمہاری روح کی پاکیزگی وہ پھول، وہ ایمان وہ ہیرا ہے جو ایک بار گندگی میں چلا گیا تو وہ پہلے والی تازگی اور خوشبو نہیں ملے گی۔ دوسرا علاج اسی سورہ ملک میں، اس سے اگلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ سَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ أَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أَمْ أَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ۔ رب فرماتے ہیں وہی اللہ ہے، وہی ذات ہے، وہ تمہارا رب ہے جس نے جعل لکم الارض سلولا، جس نے زمین کو تمہارے لیے ہموار کر دیا، برابر کر دیا۔ آج کی جدید سائنس اور آج کی جدید ریسرچ یہ بات بتلاتی ہے ہماری یہ زمین جو ہمیں ہموار نظر آتی ہے، اس کے نیچے کی طرف 7 تہیں ہیں، کہیں انر کور ہے، کہیں آؤٹر کور ہے، کہیں کیا ہے، کہیں کیا ہے، اس میں کہیں گیسز ہیں، کہیں لاوے ہیں، کہیں ابلتے ہوئے آگ کے پہاڑ ہیں، اور کہیں جو ہے وہ کائنات کے رب نے اس میں معدنیات رکھی ہیں، کہیں تیل رکھا ہے، کہیں پیٹرول رکھا ہے، کہیں ڈیزل رکھا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرات یہ 7 لیئرز ہیں، اور نیچے کی طرف آج کی سائنس بتاتی ہے 6500 کلومیٹر تک نیچے گہرائیوں میں زمین چلتی جاتی ہے، چلتی جاتی ہے۔ اور کائنات کے رب نے 1500 سال پہلے بتا دیا وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ سَلُولًا، وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو ہموار کیا ہے۔ فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، اس میں چلو، اس پر گھومو پھرو، عیش کرو، وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ، اس کا رزق بھی کھاؤ، لیکن یاد رکھنا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، زمین کے اوپر چلتے ہوئے یاد رکھنا تم نے زمین کے اندر بھی آنا ہے۔ اسی زمین کے سینے پہ رہتے ہوئے یاد رکھنا یہی زمین تمہاری قبر بھی بنے گی۔ زمین پہ چلتے ہوئے یاد رکھنا اسی زمین سے